بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ تو آئیے آپ کو آسمہ جہانگیر کے بارے میں اس کی ڈیٹیل بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی کے بانی مودودی کے بیٹے حیدر فاروق مودودی نے آج لاہور میں ایک ایسی خاتون کا جنازہ پڑھایا جو خود کو لا دین و لا مذہب کہتی تھی۔ اس خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرا شوہر قادیانی ہے اور مجھے اس کے قادیانی ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کفر کو جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رہتی رہی۔ اس قادیانی شوہر سے اس خاتون کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ان میں سے ایک بیٹی کا شوہر کرسچن مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ اس خاتون کی دونوں بیٹیوں کا نکاح بھی حیدر فاروق مودودی نے پڑھایا تھا۔ جس خاتون کا جنازہ مودودی صاحب کے بیٹے حیدر فاروق مودودی نے پڑھایا، اس کا پیدائشی نام آسمہ جیلانی تھا، جو اپنی شادی کے بعد خود کو آسمہ جہانگیر کے نام سے کہلوانے لگ گئی۔ اس خاتون کے بارے میں کم لوگ جانتے ہوں گے۔ خواتین محاذ عمل اسلام آباد کے ایک جلسے میں اس آسمہ جیلانی نے شریعت بل کے خلاف تقریر کرتے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غیر محتاط زبان استعمال کی۔ اس پر ایک مقامی وکیل نے احتجاج کیا اور کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے، جس پر دونوں کے درمیان تلخی ہو گئی۔ آسمہ جیلانی کی اس بے باکی کے بعد ملک پاکستان میں شاید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، جس کے بعد یہ معاملہ اعلیٰ حکام تک پہنچا اور اس کے بعد آئین پاکستان میں 295 کا اضافہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے یا والی کی سزائے موت مقرر کر دی گئی۔ لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والی اس خاتون کو سزا سے بچا لیا گیا۔ یہ خاتون جب سے 295 قانون بنا ہے، اس کے خلاف زبان درازی کرتی رہی ہے اور اس قانون کو ختم کرنے کا ہر فارم پر مطالبہ کرتی رہی ہے۔ اس خاتون کے جنازے میں ایک ایسی حرکت کی گئی ہے جو سراسر شعائر اسلام کی توہین ہے۔ آسمہ جہانگیر کے جنازے میں جہاں مردوں کی صفیں بنائی گئی تھیں، وہیں ان صفوں میں کندھے سے کندھا ملائے بہت سی خواتین نماز جنازہ ادا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، استغفر اللہ، جس کی امامت مودودی صاحب کے بیٹے کر رہے تھے۔ بہت افسوس کی بات۔ علماء کرام سے پوچھنا یہ تھا کہ ایک ایسی خاتون جو خود کو لا مذہب و لا دین کہتی رہی، اس کی نماز جنازہ کی امامت کروانے والے پر کیا حکم لگے گا؟ یہ بھی بتا دیں کہ جو شخص اس کے لا دین ہونے کو جانتے ہوئے بھی اس کے جنازے میں شریک ہوا، اس پر شریعت کا کیا حکم لاگو ہوگا؟ کیا اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا حکم ملتا ہے جس میں مرد و زن کو ایک ہی صف میں کھڑے کندھے سے کندھا ملائے نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہو؟ اگر ایسا کوئی حکم نہیں تو شریعت کا یوں مذاق اڑانے والوں پر کیا حکم لاگو ہوگا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنازے میں شعائر اسلام کی توہین کی گئی ہے تو براہ کرم متفقہ فتویٰ جاری کر کے اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کروائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص اس طرح پوری دنیا کے سامنے شعائر اسلام کی توہین سے باز رہے۔ نوٹ: پوچھے گئے سوالات صرف علماء کرام مفتیان اعظام سے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور اگر آپ واقعی اپنے مذہب سے، اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔